سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فحش ناچنے والی، اس کو کسی نے گولی مار دی تو مولانا جمشید صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا، بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال۔ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، بڑا مشہور اداکار ہے سٹیج کا، تو میں وہیں رائمنڈ تھا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے، عام لوگ تو تھے نہیں، 200-300 اداکار جن کے ماحول میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے اور پیشہ اداکاری۔ میں نے سب کو بٹھا لیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے، ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے۔ میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا۔ ان کا رونے نے مجھے رولا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے گھرانے کی۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا، چیخ نکلتی تھی اس کی۔ کہا ہائے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو، یہ کنجر، یہ طوائفیں، یہ رنڈیاں، یہ کہہ کر ہم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا، جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اوصاف، کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے نفرت کی آگ لگا کر۔ تو ان میں ایک اداکار کہنے لگا جی سال ہر سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آؤ مجھے اٹھاؤ، اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائمنڈ میں نے کسی کے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو 2 بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان۔ اس ٹائم میں کسی کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے۔ میں ایک دفعہ جب رائمنڈ میں تھا تو بہت تھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپہر کا وقت، تو مولوی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا، عبداللہ صاحب کا خادم تھا، اس نے کہ مجھے اٹھا دیا، کیا ہے کہ عبداللہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا میں سویا ہوں، تو جا کے ان کو بتاتا کہ وہ سو رہا ہے، پھر وہ کہتے اٹھاؤ تو پھر آ کے مجھے اٹھاتے، اتنا میں نے اس کو ڈانٹا۔ حالانکہ بلانے والے عبدالوہاب میرے زندگی کے سب سے بڑے محسن جنہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا کیا، جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا۔ ورنہ میں جا کے مدرس ہوتا، ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں، 2-4 اور یاد ہو جاتی، ادبی ذوق تھا، شاید میں شاعر بن جاتا، ادیب بن جاتا، میں اس بندے کا احسان مند، لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا تو بلایا۔ اور مولانا جمشید صاحب زندگی بھر کہ یوں ہاتھ لگاتے مرحبا 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 اور ساتھ ہی شروع ہو جاتے۔ ان استادوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان ہستیوں کو دخل۔ پھر مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھنڈر بن ٹوٹ گئے، تو میں نے تبلیغ کو، اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا، جس کو میں آپ پچھلے 15 سال سے بول رہا ہوں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے عقائد پہ پختہ رہو، لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو، امتی بن کے چلو۔ اس بھڑکتی آگ کو بجھانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں، بجھانا ہے۔ تبلیغ نہیں، یہ فاصلے مٹائیں،
تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتی. تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے، آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت نیک بچے ہو. ایک تو میری مدد کرو، میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں. جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا. 200-300 بیٹے ہوں اور سب نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو سنے گا. اور ایک یہ کہتا ہوں، دیوبندی بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو. اب میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہم عقائد اہل السنت والجماعت. مجھے اتنی خوشی ہوئی، مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم، ایک نوجوان تھا بہت غریب، میرے بیان یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سند بھی لے لی. تو بیچارہ خودکشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کو خرچہ دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا. تو اس نے انہیں فون کیا، پہلے وہ غیر مقلد بنا، پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلوی بن گیا، یہاں پیسے زیادہ ہیں. تو اس نے مجھے فون میں بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا. میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں. تو دل اتنا ہو گیا. ایک بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت. یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو، اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو. یہ نہیں دیکھنا چاہتا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا، تم ان کو جہنمی کہتے رہو. تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو. سال کا شروع ہے. عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں، ممبر کے لیے نہیں ہے. عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے، ممبر پہ نہیں ہوتی. ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے، درسگاہ میں احکام بیان کیے جاتے ہیں. ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنا، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں. اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو ساری امت میں آگ لگی. یہ سرگودا، جوراباد، گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی. قتل تک لوگ پہنچے، کفر تک لوگ پہنچے. اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا ختم. تم لوگوں کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہے. پتہ نہیں مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیے سائن، مجھے دکھائے. میں کہا یار میں تو کدی نہیں کیتے، پتہ نہیں سوتیاں کر دیتے ہوں میں. وہ تمہیں مشرک بنا رہے ہیں. تو آپس میں دست و گریباں ہو گئے. لہذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ. تو اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر روشن کرے، جس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا، رنڈی کے کوٹھیوں تک جماعتوں کو پہنچا دیا. تو بچوں، میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو،
زندگی گزاری، جتنی آپ کی عمر ہے اس سے دگنی عمر میں اس راستے میں گزار چکا ہوں۔ تو سل المجرب ولا تسأل الحکیم عربی کا محاورہ ہے۔ میں آپ کا باپ بھی ہوں اور مجرب بھی ہوں اور آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہوں۔ آپ ہمارے مدرسے میں آئے تو میں نے اپنی سوچیں اپنے بڑوں کے حوالے کی، ہمیشہ اپنی سوچوں کو کچل دیا، پامال کر دیا۔ کبھی میں مجتہد نہیں بنا کہ اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو توبہ کو کبھی خیال نہیں آتا۔ جیسے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا، وہ کہتے کہ انہوں نے روکا میں روک گیا، چلایا میں چل پڑا، بٹھایا میں بیٹھ گیا، اٹھایا میں کھڑا ہو گیا، بے عزت کیا میں نے خوشی سے قبول کیا۔ تو 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ صاحب مجھ سے یوں مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ بڑھاؤ، میں آیا ہوں، یہ السلام علیکم، منہ ادھر ہوتا تھا، منہ ادھر، ایسے منہ کرتا۔ جرت ہے کہ دوبارہ مصافحہ کرنے جاؤ، دل کرے گا دوبارہ مصافحہ کرنے کا؟ ہاں کیسے ہے جی ملنے، ہاں ٹھیک ہے چلو، بہت اچھا۔ سال ہا سال، اور میرے دل میں اتنی کمی کبھی نہیں آئی تھی، اتنی بال کے برابر پکا سا۔ اس وقت بڑا عجیب تجربہ ہوا اور میں بڑا شکر ادا کیا۔ میں بیان کر رہا تھا، مولانا نذر الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا عبداللہ صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا سلا مولانا نذر الرحمان صاحب نے پکڑا ہوا ہے۔ خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے 50 سال سے کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور نہ مرجوح کام میں لگے ہیں، ہر پل کیش کیا ہے، ہر پل۔ لیکن انسانی فطرت ہے جب کسی چیز میں زیادہ کھپ جائے تو مزاج میں شدت آ جاتی ہے۔ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم، لیکن اب بہت شدت آئی ہوئی ہے۔ وہ مجاہدہ 95 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور عصر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کا پچھلے 40-50 سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بیان کر رہا تھا، مجموع بہت زیادہ تھا، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا، اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ مولانا نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا، شکر ان کی آواز ذرا پست ہے تو قریب لوگوں کو پتہ چلا، پیچھے نہیں پتہ چلا۔ اتنے زور سے ڈانٹا، قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے۔ میں یہ پہلے تو گھبرا گیا کہ ہوا کیا۔ اچھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ضرور کہو۔ میں نے کہا ایک دم وہ جب غصے میں آیا تو میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، کیا ہوا؟ پھر 2-3 دفعہ شدت سے کہا، پھر کہا اللہ کے لیے درود نہیں کہتے، رحمت کہتے ہیں، علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کے بچے ہیں، جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرے تو کوئی اثر ہے، میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے، شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اسے بےعزتی تو سمجھ ہی نہیں سکتی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کا مزہ لیا۔ حالانکہ تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے
تو تم گلے کرتے دوسرے استاد جی سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا۔ میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، مجھے الگ بلا کے فرما دیتے، ایک لمحہ۔ بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تھا، کھڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل تھا۔ جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا وہ میرے استاد، میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا، میں نے گھاٹا نہیں دیکھا، گھاٹا نہیں دیکھا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی سوچو میں نہ چلو،